بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کے طلبہ اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول دیں۔ اسی طرح جو زوم کلاس میں ہیں طالبات و طلبہ، وہ بھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الملک شروع کی تھی، ہے نا؟ اور انشاءاللہ آج اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور پھر وجہ تسمیہ، پھر اس سورت کا موضوع اور پھر اس سورت کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ترجمہ لکھ رہے ہیں نا؟ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے عمدہ اعمال کرتا ہے، کہ کون تم میں سے عمدہ اعمال کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ذات غالب ہے، بخشنے والی ہے۔ وہی ذات غالب ہے، بخشنے والی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اسی نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، اسی نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، طباقا، تہ بتہ، تہ بتہ، یا اوپر نیچے، ایک ہی مطلب ہے دونوں کو۔ اسی نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا تہ بتہ، یا اوپر نیچے، اس لیے کہ دیکھیں سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے نا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے رحمان کے اس بنانے میں
تم نہیں دیکھ سکو گے رحمان کے اس بنانے میں من تفاوت کوئی خلل یا نقص، کوئی خلل یا نقص سمجھتے ہیں نا، نون قاف صاد، کوئی کمزوری، عیب۔ اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں، اللہ کی اس تخلیق میں تمہیں کوئی عیب، کمزوری، نقص کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، نگاہ لوٹا دو، تم نگاہ لوٹا دو یا دوبارہ ڈال دو۔ هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی شگاف، شگاف جانتے ہیں نا، شگاف، سوراخ، دراڑ، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ کو ڈال دو، پھر دوبارہ نگاہ کو ڈال دو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری طرف لوٹ کے آئے گی نگاہ، تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی نگاہ، خاسئا، ناکام ہو کر، خاسئا، ناکام ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، ناکام ہو کر، ناکام ہو کر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، دھوپ ہوتی ہے نا، دن کی دھوپ پڑ رہی ہے، ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، سورج نکلا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سر پہ بوجھ آ جاتا ہے نا، پھر انسان نہیں دیکھ سکتا، اس کو لگتا ہے سامنے کوئی دھندلاہٹ ہے، اندھیرا ہو گیا۔ تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی عیب نکال سکے، یہ کوشش کر لے، بار بار کر لے، پھر بھی کر لے، لیکن بالآخر کیا ہوگا، اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں، اس کا دیکھنا تھک جائے گا، لیکن ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کی تخلیق میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی خلل ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4 آیتیں۔ کوئی پڑھ کے سنا سکتا ہے 4 آیتوں کا ترجمہ؟ سناؤ، شاباش۔ نہیں، صرف ترجمہ۔ جی، شاباش، یہی لکھا ہے دوستوں۔ یہ تو 4 آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب باقی ترجمہ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھتے ہیں، اور باقی سورت کی وجہ تسمیہ اور موضوع اور خلاصہ لکھ لیتے ہیں۔ لکھیں سورت الملک کی وجہ تسمیہ، نہیں، اسی کے نیچے لکھیں
وجہ تسمیہ کا عنوان دے دیں، ایک لائن چھوڑ دے بس، وجہ تسمیہ۔ اس سورت کو سورۃ الملک اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی ہی آیت میں لفظ ملک آیا ہے، پہلی ہی آیت میں لفظ پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ ملک آیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سمجھ گئے دوست؟ تیسری بات، موضوع سورت۔ موضوع سورت، موضوع میں دو باتیں لکھیں، موضوع میں کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ نمبر ایک، مسئلہ توحید کی تشریح، مسئلہ توحید کی تشریح۔ نمبر دو، کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری۔ کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری۔ لکھ لیے؟ خلاصہ سورت، خلاصہ سورت، اس میں بھی دو باتیں، اس میں بھی کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ نمبر ایک، معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر۔ معبود برحق کی قدرت، معبود برحق کون ہے؟ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر، مظاہر، میم ضا الف ہا اور را، مظاہر۔ مظاہر کے معنی مناظر، یعنی جیسے آپ باہر نکلیں، بھئی درخت ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، ساری چیزیں۔ نمبر دو، معبودان باطلہ کی عاجزی، معبودان باطلہ، معبودان باطلہ کی عاجزی، اللہ کے سوا جنہوں نے جن کو معبود بنایا، چاہے وہ سورج کو، چاند کو، گھوڑے کو، کسی بھی چیز کو بنایا، وہ کیا ہے؟ معبودان باطل ہے، وہ عاجز ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ خلاصہ سورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا دوستو، اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پابندی اور وقت کے ساتھ آنے کا اہتمام و التزام فرمائیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔